غلام حسین صاحب سوال کر لیجیے گا۔ چوہدری صاحب کے پاس ہمیشہ آپ کے لیے بڑا ایک مشکل سا اوکھا سا سوال ہوتا ہے۔ چوہدری صاحب نہیں تو آپ مجھے خاور صاحب اور نجیب صاحب یہ فرما دیں، یہ انہوں نے کہاں سے انفلیشن کے قابو کرنے کے فگرز لیے ہیں؟ ہمیں تو جو بندہ مل رہا ہے وہ تین باتیں کر رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کرے یا چیزیں کسی قیمت پر اویلیبل نہیں ہے۔ نمبر دو، جو فیصلہ آباد، جو سیالکوٹ، گجرانوالا، لاہور، کراچی، جدھر جدھر بڑی چھوٹی انڈسٹری ہے وہ ساری بند ہو رہی ہے یا لوگ بیچ کے اور بند کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور پراپرٹی کا کاروبار جو اس کا بٹھا بیٹھ گیا ہے۔ جو پراپرٹی 1,50,00,000 کا پلاٹ تھا وہ کوئی 50 لاکھ میں نہیں لے رہا اور گاگ نہیں مارکیٹ میں، اور یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، معزز ادارہ ہے، وہاں 250 رجسٹریاں روز ہوتی تھی، وہاں 12 نہیں ہوتی۔ تو مجھے معاف کرنا، یا تو ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھی رکھی ہے یا آپ کوئی فگرز کوئی یعنی ان کا ایسے کسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں جن کا زمینی حقائق سے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، چکر ہی کچھ نہیں۔ سوال آ گیا، ریالٹیز ڈو ناٹ اپروو آف یور پازیٹیو اپروچ ٹوورڈ اکانومی۔ نجیب صاحب تو خاور صاحب دیکھیے، اس لیے میں نے بڑی کیئرفلی یہ کہا کہ قیمتیں نہیں کم ہوئی۔ ایسے کہہ دیا جاتا ہے جیسے کہ قیمتیں آپ نے ابھی جو کہا کہ جی وہ 30,000 تھی، 30% تھی، اب 5% رہ گئی ہے، میں کہا اچھا بتا رہے ہیں قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ پہلے مطلب میں اب ایگزیکٹ فگر دیتا ہوں تو بڑھتی کیوں رہتی ہیں، کیوں بڑھے؟ جی 2023 میں 29% چوہدری صاحب قیمتیں بڑھی، 2024 میں اس کے اوپر 24% قیمتیں بڑھی، 2025 میں قیمتیں بڑھی ہیں 5.5% قیمتیں بڑھی۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ 2026 میں 7% کے اندر رہے گی انفلیشن، یعنی کہ جو فوڈ باسکٹ آل اوور جو 51 ہمارے آئٹمز لے کے ہم بناتے ہیں اپنا سی پی آئی، وہ تقریباً 7% بڑھے گا۔ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح یا رفتار میں کمی آئی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ 5%، 6% قیمتیں بڑھنا ان این اکانومی جو ہے وہ بیریبل اس لیے ہوتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اے آر وائی جو ہے اپنے جو سارے لوگ ہیں ان کی 5 سے 8 سے 10% ہر سال ایک تنخواہ جو ہے وہ بڑھائے گا۔ پر اگر قیمتیں 30% بڑھ رہی ہیں، جی صاحب ذرا معاف کرنا، مجھے دوبارہ سوال کر لینے دیں۔ چوہدری صاحب ویسے سوال تھوڑا پہلے بھی کافی صحیح سمجھ آ گیا سی، لیکن کر لیں سوال۔ نہیں ابھی مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی آئٹم جو عام لوگوں نے کھانا پینا ہے پاکستان میں استعمال کرنے ہیں، ان کی لسٹ مجھے دے دیں کہ ان چیزوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں۔ اگین گزارش یہ ہے کہ سیزنلی قیمتیں ویری کرتی ہیں، پر میں نے قطعی طور پہ نہیں کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں قیمتیں کم نہیں ہوئی، چوہدری صاحب سمجھے آرگومنٹ۔ جی پر قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک نمایاں کمی آتی ہے۔ دیکھیں ڈیفلیشن، یا جس کا مطلب چوہدری صاحب چاہتے ہیں قیمتیں نیچے چلی جائیں، وہ تو ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں اگر اتنی پروڈکٹیوٹی یعنی کہ پیداواری صلاحیت یعنی وہ آپ نے نہیں کرنا، وہ ہے ڈیفیکلٹ کام۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جو ٹائم اینڈ سپیس آج یہ ذرا مجھے نظامی صاحب سے بات کرنے دیں۔ اچھا نظامی صاحب کے پاس بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے حسن ایوب صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں، ان کا نہیں نظامی صاحب کوشچن کرنے دیں۔ نہیں وہ سوال ہیں بڑے۔ اچھا جی چوہدری صاحب سوال کر لیں نظامی صاحب سے۔ اور نظامی صاحب آپ جو کہہ رہے تھے گروتھ یہ ہوگی اور وہ ہوگی، وہ کدھر سے ہو رہی ہے؟ سر اس وقت مسئلے گروتھ کے ہی تو ہیں، سیلاب کی وجہ سے جو ہمارے نقصانات ہیں وہ 800 ارب سے اس وقت تو پلاننگ کمیشن یہ کہہ رہے ہیں، اب اس کے پیچھے ریفیول لے زیادہ ہو جائے گا۔ اور جس مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب عوام خوش ہو رہی ہے، جو 600 روپے کلو ٹماٹر تھا وہ 200 روپے کے اوپر آ گیا، تو لوگ خوش ہیں کہ بھائی 200 روپے کے اوپر آ گیا، لے لو فوراً۔ اسی طرح جو پیاز ہے وہ بھی 200 کراس کر گئی ہے۔ اب تو 100 روپے سے نیچے کوئی سبزی ملتی ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو ایک ٹائم کا کھانا بنانا ہے تو کم از کم آپ کو 800 سے 1000 روپے چاہیے، تب جا کے ایک ٹائم کا کھانا بنتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ جو ہمارا ویٹ کا کرائسس ہے، یہ آ کے جہاں روٹی مہنگی کرے گا وہاں بریڈ مہنگی کرے گا۔ آپ لے رہے ہیں فلڈ کے پیچھے یا حکومت؟ کوئی نہیں لے رہا، یہ حقائق جو زمینی حقائق ہے چوہدری صاحب آپ جو پوچھ رہے ہیں وہی حقائق ہیں۔ حسن ایوب صاحب آپ کو نہیں پتا نا، آپ کے ہاں تو فلڈ آیا ہی نہیں ہے، ماجرے میں کوئی آیا تھا سر؟ ادھر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں چوہدری صاحب۔ اچھا حسن آپ بھی زمینی حقائق سے جو واقف ہیں، آن گراؤنڈ آپ بھی ظاہر مارکیٹ میں جاتے ہیں، بچے ہیں آپ کی، گھر چلاتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں، خاقان صاحب نے ویسے ایکسپلین کیا تھوڑا سا ٹیکنیکل، وہ کہہ رہے ہیں قیمتیں کم نہیں ہو رہی، وہ ایک
परसेंटेज बढ़ने की, वो उसमें भी कंट्रोल अगर हो गया तो वो बड़ी मेहरबानी है। 29% या 25% पर जो बढ़ रही थी कीमतें सालाना, वो अब यानी 5% बढ़ेंगी, कम नहीं हो रही कीमत, यानी बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। महंगाई में इजाफे की रफ्तार को थोड़ी सी ब्रेक्स लग गई हैं। ये बेसिकली खाकान नजीब साहब की बात से मैंने जो है मुझे कैच मिला। अच्छा, अभी क्वेश्चन मेरा ये है जी कि देखिए, जो टैक्स नेट बढ़ाना है गवर्नमेंट ने, हमारे बहुत से लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आए, और जो बेचारे हैं उनको गर्दन से मुड़ा जाता है, ये बड़ी जाती होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एफबीआर के अंदर करप्शन है, और होता ये है कि जब किसी ने अगर अपना क्लेम करना है टैक्स, किसी ने पहले टैक्स अगर एडवांस पे कर दिया और उसका वापस बनता है क्लेम, तो वो क्लेम को क्लेम करने के लिए आपको वो रिश्वत मांगते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग, ये बड़ी गलत चीज है। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, जो वो कह रहे हैं आई है वो नहीं आई। एक बात तो मैं ये करूंगा। दूसरी बात ये है कि रियल एस्टेट पर टैक्स लगा दिया आपने, मैंने कहा ठीक है लगाएं जी। रियल एस्टेट पर आईएमएफ की कंडीशन है, मान लिया अपने बात। रेंट के ऊपर क्यों लगाते हैं टैक्स? रेंटल इनकम जो हमारी, जो जिस तरह पाकिस्तान में एक मुआशरे में चीज होती है, लोगों ने यानी इसलिए रखा होता है कि भाई मैं अपनी रिटायरमेंट एज में सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि भाई ये दुकान ले ली, कुछ चीज ले ली जिससे मेरी रेंटल इनकम, मेरे घर का चूल्हा चलेगा। ठीक है जी, उसकी हिम्मत नहीं है काम करने की। कुछ ये है अगर 70-80 प्लस उसकी उम्र हो चुकी है, उसको फिर भी जनाब आपने स्लैब बड़ी लगा देनी है। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप रेंटल के ऊपर टैक्स जो है वो कम रखें, और सपोजिटली रेंटल की रेवोल्यूशन होती है, आपने कुछ इससे बात करानी होती है, आपने पेंट कराना है, चीजें करानी है, चीजें खराब हुई हैं, बिल्डिंग पुरानी हो रही होती है, कई दफा क्रैक्स आ जाते हैं, बड़े खर्चे आ जाते हैं, फिर भी कहते हैं जी 1/5 से ऊपर हम आपका मान नहीं सकते जितनी आपकी इनकम है, चाहे आपने उससे जेब से पैसे डाले हुए हो, फिर भी वो उसको मानने को तैयार नहीं है। जी आपकी कोई रेंट कॉन्ट्रैक्ट इतना कहता है इसलिए आप इतने पैसे देंगे। ये लॉजिकल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है। खाकान नजीब साहब जी बताएं। खाकान भाई, छोटी सी ब्रेक और इसके साहब मुझे भी एक सवाल करना है। चलो साहब सवाल कर लो, फिर छोटी ब्रेक दर जाना, फिर खान साहब से इकट्ठा ही जवाब लेंगे जी। नहीं आपसे लेना है मुझे। अच्छा, मेरे से आप चलता रहेगा, बाद में बात कर लेते हैं, मैं आपसे 1-on-1 कर लूंगा। सवाल ले लो, मैंने तो कुछ आप थोड़ा तो नहीं, प्लीज रख दिया मेरे सर, प्लीज। खावर गुमन साहब, मुझे आप फरमा दें, आपकी हर चीज पर नजर है कि चीजों की सस्ते होने की रफ्तार क्या है, और कौन सी चीजें हैं जो सस्ती हो रही हैं और उनकी रफ्तार क्या है? चलो साहब, हम ये कोई बंदा आर्गुमेंट दे नहीं रहा कि चीजें सस्ती हो रही हैं, और मैं हसन आप यही कर रहे हैं सर। हम नहीं कह रहे, हम महंगाई बढ़ रही है लेकिन रफ्तार महंगाई बढ़ने की कम हुई है। नजीब साहब आपने आसान अल्फाज में 5% था, 5% रह गया। साहब नजीब भाई आपने मजीद आसान अल्फाज में हमें बताना है, और ये हसन का सवाल टैक्स नेट और एग्रेसिव जो टैक्सेशन हो रही है खास तौर पर जो रेंटल वाले से, तो हम आगे किस तरह बढ़ना है इसके ऊपर बात करते हैं हम।